صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرابیل یعنی پاجامہ 4 درہم میں خریدا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن کرنے کے لیے فرمایا اور قیمت میں مال کو خوب کھینچ کر لو۔ حضور علیہ السلام کی دیانت و امانت۔ حضور علیہ السلام نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ لیکن اس حالت میں بھی کوئی مشرک ایسا نہ تھا جو آپ علیہ السلام کی دیانت اور امانت پر شک کرتا ہو، بلکہ یہ لوگ آپ علیہ السلام پر روپے اور پیسے وغیرہ لا کر حضور علیہ السلام ہی کے پاس امانت رکھوایا کرتے تھے، اور مکہ میں کسی دوسرے کو آپ سے بڑھ کر امین نہیں سمجھتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے چھوڑنے سے حضور علیہ السلام کا ایک مقصد یہ بھی تھا، وہ تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میرے تعریف حد سے زیادہ نہ کرو، جس طرح عیسائیوں نے ابن مریم کی تعریف کی ہے، کیونکہ میں خدا کا بندہ ہوں، بس تم میری نسبت اتنا ہی کہہ سکتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے ہیں اور اس کے رسول۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصا پر ٹیک لگائے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح عجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح تم نہ کھڑے ہوا کرو، اور فرمایا، میں خدا کا بندہ ہوں، اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح بندے کھاتے ہیں، اسی طرح بیٹھتا ہوں جس طرح بندے بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری اور متزوانہ عادت کریمہ کی وجہ سے ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بکری ذبح کرنے کے ارادے میں فرمایا، اور اس بکری کا ذبح کرنے کا کام آپس میں تقسیم فرما لیا۔ ایک نے اپنے ذمے بکری ذبح کرنا لے لیا، اور دوسرے نے اپنے ذمے بکری کا کال اتارنا لے لیا، کسی نے کھانا پکانا اپنے ذمے لے لی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، پکانے کے لیے لکڑیاں اکٹھا کرنا میرے ذمے ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عرض کرنے لگے، حضور علیہ السلام یہ کام ہم خود کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ تم لوگ اس کو بخوشی سے کر لو گے، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں مجمع میں ممتاز رہوں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بازار آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرابیل یعنی پاجامہ 4 درہم میں خریدا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن کرنے کے لیے فرمایا اور قیمت میں مال کو خوب کھینچ کر لو، یعنی جس سے وہ پاجامہ خرید رہے تھے ان کو کہا کہ وزن کرو اور قیمت بڑھا کر لو۔ تو وہ شخص وزن کرنے والا حیرت زدہ ہو کر بولا، میں نے کبھی بھی کسی کو قیمت کی ادائیگی میں ایسا کہتے ہوئے نہیں سنا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ افسوس ہے کہ تجھ پر تو نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا۔ تو پھر وہ شخص ترازو کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک کھینچ کر فرمایا، یہ عجمیوں کا دستور ہے، وہ اپنے بادشاہ اور سربراہوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو تم میں سے ایک شخص ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ السلام کا ازراہ تواضع فرمایا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے سرابیل کو اٹھایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے آگے بڑھ کر ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرابیل کو لے لوں، مگر آپ نے فرمایا کہ سامان مالک کا ہی حق ہے کہ وہ اپنے سامان کو اٹھائے، مگر وہ شخص کمزور ہے، اٹھا نہ سکے،
تو اپنے پائی کی مدد کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک پرانے پالان پر حج کیا، اس پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا جو 4 درہم کبھی نہ ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ اس حج کو ایسا حج فرما جس میں ریا اور شہرت نہ ہو۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اس میں داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور تواضع سے سر کو پالان پر جھکا دیا تھا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ اس کے لکڑی اگلے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ محبوب کوئی شخص دنیا میں نہیں تھا، اس کے باوجود پھر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ بات پسند نہیں تھی۔ غالباً اس وقت کپڑا تول کر فروخت ہوتا ہوگا۔ ایک مرتبہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے کچھ الچی لے کر آئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے مدارت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خدمت کی سعادت ہمیں عنایت فرمائیں۔ تو فرمایا، نہیں، انہوں نے ہمارے صحابہ کی بڑی خدمت و تکریم کی ہے، میں پسند کرتا ہوں ان کا بدلہ ادا کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنت کے طریقے پر زندگی گزارنے اور ان کی طرح امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔